ٹھیک ہے. دارالارقم اسکول کے چیئرمین بھی ہیں, جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہیں عبدالقیوم عامر صاحب. قیوم بھائی کلیئر کر دیں پہلے تو ذرا اقبال بھائی یہ سوال کا جواب دے دیجئے گا سر کہ آپ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں, بالکل حق دو کراچی کو, کراچی کا حق بالآخر آپ لوگوں کو یاد آ گیا سر. بتانا پسند کریں گے سر آپ لوگ کسی کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں سوچ رہے. آپ لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم والوں بھی موروث الزام ہے, پیپلز پارٹی والوں کے اوپر بھی الزام جاتا ہے, پی ٹی آئی والے بھی برے ہیں جبکہ ماضی میں آپ کے اتحادی رہے. کلیئر کر دیں اچھا کون ہے کراچی کے اندر؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا نوشتہ دیوار موجود ہے. اچھا اگر آپ بھی کراچی کی تاریخ کو جانتے ہیں, جی جی, آپ کو بھی پتہ ہے کہ چند دہائیاں جو کراچی میں گزری ہیں اس میں کراچی جیسے ابھی ہمارے دوست نے فرمایا کہ کراچی کا ایک مین سوئچ لگا ہوا تھا, وہ جب چاہتے تھے اس کو آن کرتے تھے, جب چاہتے تھے اس کو آف کرتے تھے. 12 مئی کا واقعہ موجود ہے, بلدیہ فیکٹری کا واقعہ موجود ہے. اس کے علاوہ رہی بات, آپ نے بات کی کہ ہمیں حق یاد آ گیا, ہمیں جماعت اسلامی کو تو ہمیشہ سے کراچی کے حقوق, کراچی کے کیا پورے پاکستان کو اور پھر پوری امت مسلمہ کے حقوق ہمیشہ سے یاد رہے ہیں. اور جماعت اسلامی نے دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے حوالے سے کوئی چیز ہوئی ہے تو اس پہ اپنا کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ 71 کی بنگلہ دیش والی سچویشن ہو, چاہے وہ بین الاقوامی موضوع پہ کہاں چلے گئے, کراچی پہ آ جائے نا سر. میں حق دو کراچی کو, میں کراچی ہی نہیں بالکل اسی کی طرف بات کروں گا. اگر آپ نے یہ بولا ہوتا نا حق دو امت مسلمہ کو تو میں اس پہ پروگرام کر رہا ہوتا. عبدالستار افغانی صاحب کراچی میں جماعت اسلامی کے میئر رہے جی, ان کی ڈیولپمنٹ آپ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر فاروق ستار صاحب آ گئے. صحیح ہے, اور جو کہ ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں, پھر ایم کیو ایم کا ایک بورڈ ایسا سورج طلوع ہوا کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سورج ڈوبے گا بھی. اچھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے اور مظلوم کی آہ بڑی جو ہے نا عرش تک پہنچتی ہے. اچھا, وہ سارا معاملہ ہمارے سامنے. اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کو کتنا ڈیولپ کیا, اور نعمت اللہ خان صاحب نے اس کراچی کے اندر 32 کالجز, ڈگری کالجز کی بنیاد رکھی اور ان کو ایکٹیو کیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ 32 کالجز کے بعد کوئی 33واں کالج بنایا. آج ہمارے نام بھی زبان پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی تو بات ہی کر رہے ہیں جی, مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ ہر پروجیکٹ کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. خود ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان کے سارے کریڈٹ کے اوپر پانی پھیرا ہے. اچھا, اور اس کو ان کے اللہ تعالیٰ نے, کون سے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں یہ؟ گورنر ارشد العباد صاحب نے کہا کہ یہ سارے پروجیکٹ جو مصطفیٰ کمال نے جن کی تختیاں لگائی ہیں ان کی بنیاد, ان کی پلاننگ, ان کی ساری, یہ ارشد العباد صاحب نے کہا تھا, بالکل کہا تھا. فیزیبلٹی بنانے والے جو لوگ ہیں وہ نعمت اللہ خان صاحب اور ان کی ٹیم ہے. اچھا, اور نعمت اللہ خان صاحب تھے کہ جنہوں نے 29 ارب روپے کا بجٹ, جب ان کے دور میں بارشوں سے تباہ کاریاں ہوئی تھی پورے کراچی کے اندر, انہوں نے مشرف صاحب سے جو ہے نا بجٹ لے کے کراچی کی ڈیولپمنٹ کی تھی. ماڈل پارک کا کانسیپٹ کراچی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب لے کے آئے. ٹھیک ہے, اور ری سیٹلمنٹ لیاری ایکسپریس وے کے حوالے سے جتنی دیانتداری کے ساتھ ری سیٹلمنٹ پروگرام چلا ہے سر, اتنی کارکردگی پہ ووٹ بینک اوپر جاتا ہے, آپ لوگوں کا نیچے آ گیا سر. اس کی وجہ بھی بتا دینا. اصل میں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. اچھا, معاملہ یہی ہے. تھوڑی دیر پہلے یہی باتیں ہو رہی تھی جی کہ گزشتہ جو الیکشن گزرا ہے اس سے پہلے ہمیشہ جو ہے نا عوام کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ڈیمانڈ آیا کرتی تھی کہ الیکشن کو دھاندلی سے بچانے کے لیے, الیکشن کو ہائی جیک ہونے سے بچانے کے لیے فوج کو طلب کیا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ تجربہ کر کے دیکھ لیا. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ اگر فوج نے آنے کی کوشش کی تو عوام کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ مطالبہ آئے گا کہ خدا کے لیے فوج کو نہ بلاؤ, ہم لوگ خود ہی آپس میں لڑ جھگڑ کے اپنا الیکشن لڑ لیں گے, جس کا جو حصہ ہوگا اس کو مل جائے گا. سر بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں قیوم بھائی, ذرا بس پھنس نہیں جائیے گا کسی معاملے کے اندر. دوسری بات قیوم بھائی, جو آپ لوگ ابھی بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہی ووٹ پڑا ہوگا نا. مصطفیٰ کمال صاحب نے آج اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ایک پوری سیاسی جماعت بنا لی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں نا سر, ایک وقت میں آپ لوگ الیکشن کے اندر ٹف ٹائم دیا کرتے تھے ایم کیو ایم کو, آج یہ حالت ہو گئی ہے سر کہ وہ کہتے ہیں آپ کی ریلیاں میڈیا والے دکھاتے نہیں ہیں. تو یہ کلیئر کر دیں مجھے تھوڑا سا. تو میڈیا والے تو آپ لوگ موجود ہیں نا. اچھا, نہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, طلوع ہوا ہوا سورج غروب نہیں ہوگا, یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ نہیں, دیکھیں ہمیں تو باقاعدہ ایک دجالی میڈیا, ہم تو اس میڈیا کو بھی دجالی میڈیا. سر پلیز الفاظ واپس لیں. نہیں کمانڈ اور کنٹرول, غلط بات کر دی قیوم بھائی. کمانڈ اور کنٹرول بالکل سر ہوتے ہیں. سر مجھے, سر میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں, میٹرو پہ آپ کی ریلی دکھائی گئی تھی. اپنے الفاظ واپس لے لیں پلیز قیوم بھائی. سر آپ کے میٹرو کے حوالے سے میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں. دجالی میڈیا نہیں بول سکتے سر آپ, یہ میڈیا عوام کی آواز ہے. سر میں اتنی دیر سے چلا رہا ہوں, میں ایسے نہیں ہوں سر. قیوم صاحب ذرا واپس لے لیجیے پلیز, میں گزارش کروں گا.
اس میں انٹروین کروں. میں بالکل 1 منٹ بالکل آپ کی طرف آؤں گا. قیوم بھائی اپنے الفاظ میں آپ کے حوالے سے الفاظ واپس چلیں ٹھیک ہے میڈیا کنٹینیو کیجئے کوریج کی ہے. اور جماعت اسلامی کی ریلی کو جو کہ عوام کی ریلی تھی, عوام کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ تھا, اس کو عوام تک پہنچایا ہے, عوام کی آواز کو. تو میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کو ایڈمائر بھی کروں گا. جی جی. لیکن بہت ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر ایک جن کا سورج طلوع رہا ہے, جی جی جی, مسخرے پنیاں ہوتی رہتی تھی اور وہ پورا لائیو کوریج چلتا تھا جی. مطلب کسی کو اتنی مجال نہیں ہوتی تھی کہ بریک بھی لیا جائے. صحیح. لیکن کیا نہیں بریک نہیں, ہیڈ لائن بھی دی جائے. ہاں تو اس کیا کمپیریٹیولی ہم دیکھیں کیا انصاف ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ؟ میڈیا ہاؤسز جماعت اسلامی کی ریلیز کے ساتھ, پروٹیسٹ کے ساتھ, ان کے جتنے بھی پبلک شوز ہوتے ہیں, انصاف کر رہے ہیں؟ یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, میں ذرا ظفر بھائی کچھ انٹروین کرنا چاہ رہے تھے, کلیئر کر دیں سر. جماعت اسلامی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, لیکن وہ دوسروں کے لیے انصاف مانگنے نکلے میں. دیکھیں میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس شہر کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اس شہر کا نوحہ جو ہے وہ تو ہر ایک پڑھ رہا ہے, لیکن جو ہے اس کا معاملہ جوں کا تو ہے, جو مسائل ہیں وہ جوں کے تو ہیں, بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن میں اس میں انٹروین کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس شہر کے اندر کوئی تبدیلی چاہیے اور کوئی مثبت تبدیلی چاہیے تو ہمیں کوئی نعمت اللہ خان جیسا ہی فرد جو ہے وہ اس شہر کے لیے چاہیے. اچھا, ہمیں قطع نظر کہ کس پارٹی سے تعلق ہے, کس سے ہے نہیں ہے, اگر شہر میں واقعتاً کوئی تبدیلی چاہیے, اس لیے کہ نو ڈاؤٹ اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نہیں چاہیے. مصطفیٰ کمال نے بھی دیکھے نا, ابھی میں بلکہ کسی جگہ دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال سے کسی نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے تو وہی نعمت اللہ خان نے جو جھنڈا تھاما تھا, جی جی, وہی وہ آپ تک آگے بڑھا دیا گیا ہے. اور جو ہے وہ تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں اگر نعمت اللہ خان صاحب نے جو بنیاد رکھی اسی کی بنیاد پر یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. ایک جو آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے اس طرح سے کارکردگی اور کام کا پیٹرن نہیں تھا. آج المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ووٹ دیتے وقت ذات, برادری, زبان, فرقہ, رنگ, نسل اور پتہ نہیں کس کس چکروں میں تو پڑ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر پورے 5 سال جو ہے وہ تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کام نہیں ہو رہے, کارکردگی نہیں ہو رہی, نااہل ہیں, سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں, وہ کسی نے بٹھا دیا ہے, کسی نے اٹھا دیا ہے, اور یہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے صحیح فیصلہ کرنے کا, اس وقت اصل میں ذمہ داری ہر فرد کی ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو جو ہے وہ کما حق وہ ادا کرے. وہ ادا کرنے کے لیے پھر ہم جو ہے وہ اس وقت چوک جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو میری برادری کا ہے, یہ تو میری ذات کا ہے, یہ تو میرے فرقے. چلیں ٹھیک ہے, اقبال محمد علی صاحب سے میں اس کا جواب لے لوں نا. اقبال محمد علی صاحب لائن پر موجود ہیں, لائن ڈراپ ہو گئی. اقبال صاحب ایک بات اور کہتا ہوں, پھر آپ آئیے گا ان کے اوپر. جی, ابھی یہ کہہ رہے تھے وہ 88 کے حوالے سے کہ ہم گلشن عمیر سے بھی جیت گئے, ہم فیصل کینٹ سے بھی جیت گئے, اور ہم یہاں سے بھی جیت گئے. تو میں ان سے الٹا یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے اقبال بھائی, آپ کی جو ہے دیکھیں بات یہ دودھ اور شہر کے نہریں تو پاکستان کے کسی کونے میں بھی نہیں بہ رہی. جی جی, اللہ کرے ایسا ہو, لڑکانہ تک میں نہیں, اللہ کرے پورے پاکستان کی, لڑکانہ کی بڑی تکلیف ہے آپ کو, پورے پاکستان میں نہیں بہ رہی. جی, بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی پولیٹیکل سینس رکھتے ہوتے میرے بزرگ ہیں بڑے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حلقے کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا. دیکھیں وہ سیٹ بڑے غور سے سنیے گا علی, اور میرے بھائی ظفر بھائی کے لیے میں کہتا ہوں, بزرگ ہیں میرے, لیکن حقیقت پر مبنی بات کرنی چاہیے. 2018 کا جنرل الیکشن ہوا, اس سے پہلے اسی سیٹ پر ایک بائی الیکشن ہوا تھا. حاجی مرتضیٰ بلوچ یہاں سے MP منتخب ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کم ووٹ لیے. 2018 کا جب جنرل الیکشن ہوا تو پھر انہوں نے ووٹ لیے, کوئی 23 اور 24 ہزار کے درمیان ووٹ لیے. ووٹوں میں اضافہ ہوا. صحیح. جب ان کا کووڈ میں ان کا انتقال ہو گیا اور پارٹی نے, وہاں کے لوکل تنظیم اور چیئرمین نے ان کے صاحبزادے کو یہ ٹکٹ دیا, اور لوکل ملیر کی تنظیم نے بھی اس بات کو ایگری کیا کہ ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ, کیونکہ وہ بھی ایک یوتھ ونگ کا ورکر تھا یوسف بلوچ, اس کو ٹکٹ دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے ایک بار پھر
تیسرے الیکشن میں ووٹ کو زیادہ لیا. بات دراصل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک طرف تو کہ آواز کیا کہتے ہیں, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو, زبان خلق کو یا آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو جب زبان خلق کو نکارہ خدا آپ نے سمجھنا ہی نہیں ہے اور صرف تنقید کرنی ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی وارث ہے بھائی. چلیں ٹھیک ہے, اقبال محمد علی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں MKM پاکستان سے. اقبال بھائی سر, جماعت اسلامی کے نمائندے نے بھی وہی بات کی جو پاکستان پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں سر. اور دوسری بات, ظفر خان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر نعمت اللہ خان صاحب جو ہے وہ صحیح معنوں میں کام کر سکتے تھے تو کراچی کو ایک اور نعمت اللہ خان صاحب چاہیے, ایک اور ڈاکٹر فاروق ستار یا ایک اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا یہ شہر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے میرے بھائی کا پیپلز پارٹی سے یا PTI سے. مسئلہ یہ ہے کہ یار غیبت کرنا بری بات ہے. میں سب سن رہا تھا, پیچھے غیبتیں ہو رہی تھی, بہت بڑی باتیں چیز ہو رہی تھی, اور آپ نے ان کا مائک نہیں بند کیا تھا تو میں نے ساری باتیں سن لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو کم از کم اس بات کا زیب نہیں دیتا کہ غیبت کرے, پیٹھ پیچھے غیبتیں کی جائیں. یہ بہرحال اقبال بھائی ہمیں معلوم تھا میں آتا ہوں قیوم بھائی, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی اقبال بھائی سر, نہیں میری بات سنی. بات یہ نہیں ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آج یہ بیٹھے ہوئے بھائی آپ سب بیٹھ جاؤ نا یار, اس شہر کا کام کوئی ایک تو بتائے. میں آپ دیکھیں, میں ہوں, میں اپنے آفس میں روز بیٹھتا ہوں جا کے, میں کام ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمیں فنڈ دیا, آپ چلے میرے ساتھ لانڈی کورنگی, میں آپ کو 1 کلومیٹر کی سیوریج لائن دکھاؤں گا جو میں نے ڈلوائی ہے, پانی کی لائن, روڈ بنا رہے ہیں. یہ جتنا مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو اربوں خربوں روپے ہے, صرف گورنمنٹ بھائی تھوڑا سا لگاؤ, کہیں تو لگاؤ. ہر سال 30 کروڑ روپے مل رہے ہیں دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اس کا. تو یہ تمام چیزیں یہ کہ اگر دیکھیں نعمت اللہ صاحب جب سے تو معذرت کے ساتھ وہ مرحوم اپنی جگہ پہ, ابھی انہوں نے بات کی تختیوں کی, بھائی انہوں نے بھی تختیاں لگائی ہیں, آپ کے آفس کے سامنے بھی تختی لگی ہوئی تھی ان کی, اگر آپ کو یاد ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو. آپ کے آفس میٹرو کے پاس آج سیوریج لائن بھری رہتی ہے. DC آفس, DC صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ ان کا دفتر سامنے ہے اور ان کی روڈ پہ سارا یہاں سے وہاں تک پانی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کس کے بلدیات کس کے پاس ہے؟ DC صاحب اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو بھی لینا چاہیے. اور جو KMC کے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ ہیں, تو وہ روڈوں پہ نکلیں گے تو کوئی چیز نظر آئے گی نا. ہم تو عوام کے اندر رہنے والے آدمی, اور آج بھی آتے ہیں, آج بھی اپنے وہ جو کام ہوتے ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, آج وہ آفس میں آتے ہیں ہمارے, جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. مگر آپ کے میڈیا کے اس سے میں واٹر بورڈ کے MD صاحب سے بھی یہ پوچھتا ہوں, اس کے چیف انجینئر سے بھی, پلس والوں سے بھی, وہ کیا ہو گیا جی, ایک گڈاپ کی لائن پھٹ گئی تو فلانا ہو گیا, پانی نہیں ہے. اب عوام جو ہے نا اتنی وہ ہو گئی ہے, اگر رمضان میں وہ اتنے جوتے پڑیں گے MD صاحب کے بھی اور تمام کے, تو پھر آپ جانے اور عوام جانے. خدا کے واسطے آپ رمضان کا احترام کریں, اور عوام کو جو سہولتیں ہیں اس گرمی کے اندر, اگر ان کو پانی نہیں ملا, ہم تو کوشش کر رہے ہیں کسی حد تک پہنچا دیں کہیں سے بھی. آج ان سے پوچھے کہ ان کا بجٹ کہاں جاتا ہے. ہم نے سارے کام, پانی کی سیوریج کی لائنیں, ابھی بھی آپ میرے ساتھ کل بھیجتے اپنے نمائندے کو, میں دکھا دیتا ہوں. ان کو تینوں کو چیلنج ہے میرے ساتھ, چلے میرے حلقے میں, اگر میں ان کو روڈے بھی دکھاؤں, سیوریج بھی دکھاؤں, پانی میں آتا ہوں جتنا مل رہا ہے اتنا کر رہے بھائی, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. MKM پاکستان سے اقبال محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. قیوم عامر صاحب سر کلیئر کر دیں. اب سر انہوں نے پہلے تو یہی بول دیا آپ کو غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے, جماعت اسلامی کو آپ نے بتا دیا تھا کہ آن لائن ہے. جی بالکل. اچھا غیبت کی تو بات یہ کہہ رہے تھے سر, تختیاں لگانے کی بات ہے. تختیاں تو نعمت اللہ خان صاحب نے بھی لگائی, مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے, لیکن تختیاں لگانا ہر حکومت کا کام ہے اور ہر حکومت لگائے گی سر. ٹھیک ہے. اب ذرا ان کے سوال کا بھی جواب دے دیں, جتنا مل رہا ہے اتنا ہم کام کر رہے ہیں. کتنا مل رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جتنا مل رہا ہے اتنا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے, یہ تو آپ اس NIT کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس جگہ پہ کام ہونے والے کام کو اٹھا کے دیکھ لیں. 80% کسی اور جگہ جاتا ہے اور 20% جو ہے نا آن گراؤنڈ کام پہ لگ جاتا ہے. صحیح. ایک چیز تو یہ کہ ہمارا مطلب مقصد یہ ہے کہ ہمارا کرپشن ریٹ جو ہے نا وہ انتہائی زیادہ ہے. اچھا. اور 80%, یہ تو انٹرنیشنل سرویز کی رپورٹ ہے کہ 80 to 85% سندھ کے اندر کرپشن کا ریٹ ہے. صحیح. مطلب 15% جو ہے نا وہ ٹھیکیدار لگاتا ہے, اس میں سے اس نے اپنا بچانا بھی ہے, باقی 85% بیوروکریسی کھا جاتی ہے, جس کے اندر پولیٹیکل مشینری بھی ہے اور بیوروکریسی مشینری بھی ہے. یہ تو دوسری چیز, دوسری اہم چیز, اقبال بھائی ہمارے لیے بہت محترم ہے,
اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے حوالے سے ان کا نظریہ الگ، ہمارا نظریہ الگ، نظریاتی اختلافات اور جدوجہد ساری چیزیں الگ ہونے کے باوجود یہ بتائیں کہ آپ نے سندھ کے اندر، سندھ گورنمنٹ کے اندر زبردست قسم کی پاور کے ساتھ جو نا گورنمنٹ رول کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کراچی کے حقوق کے حوالے سے کوٹا سسٹم کو ختم کیوں نہیں کروایا؟ آپ تو پاور میں تھے نا. اچھا، آج تک اس کوٹا سسٹم کے ختم نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کا جو نوجوان ہے، ڈگری ہولڈر ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ بے روزگار ہے. وہ کوئی چنے کی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی چپس لگاتا ہے، کوئی دوسرے تیسرے کام کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ جاب اس کے لیے حق ہی نہیں. کے پی ٹی میں جابز اناؤنس ہوتی ہیں اور اس پہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ کراچی کے علاوہ. قیوم بھائی یہ بھی کلیئر کر دیں سر کہ کیا جماعت اسلامی، میری نالج میں اضافہ کر دیں، میری نالج میں نہیں ہے، کیا جماعت اسلامی کوٹا سسٹم کے خلاف عدالت میں موجود ہے؟ کوئی ایک پٹیشن؟ بالکل موجود ہے. اچھا، کوٹا سسٹم کے خلاف بھی موجود ہے، اور یہ جو کے پی ٹی کی ویکینسیز آئی تھی اس کو بھی، اس کے خلاف بھی پٹیشن فائل کی تھی. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کراچی کی بہت توانا آواز کی صورت کے اندر ہر میدان میں نظر آتے ہیں، وہ نادرا والا معاملہ ہو، وہ کے الیکٹرک والا معاملہ ہو، واٹر بورڈ کا معاملہ ہو، وہ دیگر مسائل کا معاملہ ہو، الحمدللہ جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیکن ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اندھے اور بہرے لوگ شاید ان کو یہ آواز نہیں پہنچتی. ابھی اقبال بھائی نے کہا تھا کہ زبان خلق کو نکار خدا جانو، اور پھر میں ایک شعر کہوں گا کہ تمہیں اب کیوں شکایت ہے کہ بچے گھر نہیں رہتے، جو اڑنا سیکھ جاتے ہیں درختوں پر نہیں رہتے. یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، مسلسل جبر سہنے سے دلوں میں ڈر نہیں رہتے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عبدالقیوم عامر صاحب جماعت اسلامی سے میرے ساتھ موجود تھے، اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینئر تجزیہ کار ظفر خان صاحب، اور ایم کیو ایم پاکستان سے اقبال محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آگے آنے والے وقتوں میں چیف جسٹس صاحب مزید طبیعت ہری کرنے والے ہیں، یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. جتنے معاملات اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں تو واضح طور پر ادارے قبلہ درست کر لیں، افسران قبلہ درست کر لیں، عوام جاگ گئی ہے، عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.